السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ 3 موضوعات یا 3 اہم خبریں جس کے اوپر بات کریں گے۔ پہلا معاملہ ہے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس۔ اس کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا ہے، اس میں کیا کیا پوائنٹس ہیں جس کے اوپر بات کی گئی ہے۔ دوسرا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا ہے، اس پہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ اور پھر تیسرا ہے ایک اہم ڈیولپمنٹ، ایف آئی اے نے ایک اہم انکوائری جو ہے وہ بند کر دی ہے صابر حسین کے حوالے سے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں، سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیٹیل ریزننگ یا ڈیٹیل ججمنٹ جاری کر دیا ہے، اور اگر ہم اس ججمنٹ کو پڑھیں تو اس سے ایک چیز تو یہ عیاں ہوتی ہے کہ جیسے سابق وزیر اعظم عمران خان کے جو وکلاء ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، ان کی غلطی کے سبب شاید یہ کیس کمپلیکیٹڈ ہوا ہے۔ اس کی مثال یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں کہا ہے کہ عمران خان کے وکلاء نے یہ موقف اختیار کیا کہ سائفر کے مواد کو عوامی اجتماع میں اس لیے بے نقاب کیا گیا تاکہ عام آدمی کو پتہ چل سکے کہ ایگزیکٹلی ہو کیا رہا ہے۔ تو اس کو بنیاد بنا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ وکلاء کی جانب سے یہ بات کہنا اٹ سیلف بذات خود یہ اعتراف ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اس کے مقاصد کیا تھے۔ سائفر یہ وہی معاملہ ہے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ عروج پہ تھا، انہوں نے پریڈ گراؤنڈ کے اوپر جلسہ رکھا اور پھر ایک کاغذ لہرا دیا اور کہا کہ میرے خلاف غیر ملکی سازش ہو رہی ہے۔ اس وقت سائفر کیس میں بھی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ کچھ گواہان کے بیانات، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو آئندہ منگل آ رہا ہے اس منگل کو یہ بیانات ریکارڈ ہونے جا رہے ہیں۔ 5 گواہان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیانات ریکارڈ ہونے ہیں۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ سائفر کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اس سے ملک کو عالمی سطح کے اوپر جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر نقصان ہوا۔ پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے وکلاء نے یہ کہا کہ آرٹیکل 248 کے تحت عمران خان کو استثناء حاصل ہے۔ تو اس آرگیومنٹ کا جواب اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ دیا ہے کہ وزیر اعظم جو سیاسی اجتماع میں انہوں نے جو خطاب کیا وہ ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے نہیں کیا، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ تھی، اس لیے وہاں پہ ان کو آرٹیکل 248 کا جو استثناء کا جو حق ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ اس معاملے کو اعلیٰ عدالتوں میں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا جائے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے اوپر ذرا اگر بات کریں تو سپریم جوڈیشل کونسل جو کہ اعلیٰ عدلیہ میں جج صاحبان کی جو شکایات ہیں اس کو سننے کا فورم ہے، اس کے اوپر 2 موقع ایسے آئے جب سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 معزز ممبران کو اٹھ کر جانا پڑا اس ہال سے جہاں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، ججز کی شکایات کو سنا جا رہا تھا۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلی مرتبہ جسٹس اعجاز الاحسن اٹھ کر اس وقت گئے جب ان کے اپنے خلاف کمپلینٹ کو زیر غور لایا گیا، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف ایک عام شہری کی جانب سے ایک کمپلینٹ یا ایک شکایت دائر کی گئی تھی، درج کروائی گئی تھی۔ تو اس کے اوپر اگر وہ خود بیٹھتے تو یہ نامناسب ہوتا، عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی کہ وہ اپنے ہی خلاف شکایات سننے کے لیے خود بیٹھ گئے۔ تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ موسٹ سینئر جج تھے جسٹس منصور علی شاہ، وہ آئے کونسل میں بیٹھے اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ یہ کمپلینٹ جو ہے یہ فضول ہے، بے بنیاد ہے، اور اس بنیاد کے اوپر اس کمپلینٹ کو، اس شکایت کو رد کر دیا گیا۔ دوسری کمپلینٹ ایک آمنہ ملک نامی ایک خاتون ہیں، ان کی جانب سے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف دائر کی گئی۔ تو انصاف کا اور شفافیت کا پیمانہ یہاں پہ بھی اپنایا گیا جب جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی اپنی کمپلینٹ کو ٹیک اپ کیا گیا۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں جس طرح سے جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، تو پھر اسی طرح جو اس کے بعد جو سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ پہ آتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ، وہ دوبارہ آئے۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب جو ہے
ان کی جگہ پہ، اور پھر انہوں نے اس کمپلینٹ کا جائزہ لیا، اور کمپلینٹ کا جائزہ لینے کے بعد پھر یہ طے کیا کہ اس معاملے میں جو کمپلیننٹ ہیں آمنہ ملک، ان کی طرف سے جو شواہد پیش کیے گئے ہیں اس میں ریلیونٹ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو تین ممبران کی اکثریت سے شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر حسین بھٹی نے اتفاق نہیں کیا، اور یہ کہا ہے کہ ہمیں ان کمپلینٹس کا جائزہ لینے کے لیے مزید وقت ابھی چاہیے، مزید وقت ابھی ہمیں درکار ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کون کون سے لیگل آپشنز موجود ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے تو اس میں سے ایک اہم اور بڑا آپشن ہے ان کے پاس کہ وہ اس کورٹ جو سپریم جوڈیشل کونسل کی پروسیڈنگ ہے، اس پروسیڈنگ کو وہ اوپن کورٹ میں چیلنج کر دیں۔ ماضی میں دو مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے اپنے خلاف ریفرنس کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا اس کو بھی انہوں نے اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ براہ راست سپریم کورٹ میں اس پروسیڈنگ کو چیلنج کر سکتے ہیں، اور اگر جسٹس مظاہر نقوی نے ان کمپلینٹس پہ جو پروسیس چل رہا ہے کونسل کو کارروائی سے روکنے کے لیے، اگر آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی، تو اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی روشنی میں یہی 3 رکنی سینئر ججز جو اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہی 3 معزز ججز جو ہیں یہ طے کریں گے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے اور نہیں کرنا، تو پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔ اور پھر اگر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے اس پروسیڈنگ کو اوپن کورٹ میں چیلنج کیا تو پھر اس کا پروسیس بہرحال یہ ہوگا۔ ہمارے پاس جسٹس فاروق عرفان کی ایک مثال موجود ہے، جہاں پہ جسٹس فاروق عرفان لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے، پاناما لسٹ میں ان کا نام آ گیا، ان کے خلاف پروسیڈنگ چلی اور پھر انہوں نے رضاکارانہ طور کے اوپر ریزائن دے دیا اور پینشن اور مراد بچا لی۔ یہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف اب باضابطہ طور کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل نے کارروائی چلانے کے لیے ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 14 دنوں میں انہوں نے اپنا تحریری جواب اور متعلقہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کروانے ہیں، اور جو کمپلینٹس ہیں ان کی کاپیز بھی جسٹس مظاہر نقوی کو فراہم کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جسٹس سردار طارق مسعود نے خود کو احتساب کے لیے بھی پیش کیا ہے۔ تیسری خبر صابر حسین کے حوالے سے، آپ جانتے ہیں یہ بڑی فیمس شخصیت ہیں، کافی خبروں میں ان کا نام رہا۔ ان کے حوالے سے جو ایک انکوائری چل رہی تھی FIA کی جانب سے، وہ انکوائری بند کر دی گئی ہے اور اب ان کو کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔